ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم۔ یہ سورہ صف کی مبارک آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بہت بری حرکت ہے کہ تم وہ بات کرو جس پر تم نے عمل نہیں کرنا۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بے شک اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بندی کر کے۔ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، کون سا عمل اللہ رب العزت کو محبوب ہے، پتہ چل جائے تو ہم وہ عمل کریں گے، وہ کام کریں گے تاکہ ہم بھی اللہ کو محبوب ہو جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اعمال اور اخلاق کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ جس کے اعمال اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز بھی وہی کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے دھکیل دے، عمل کمزور، لم یسرع به نسبه، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بادشاہ کا بیٹا ہے شہزادہ آگے آ جاؤ، فلاں مولانا کا بیٹا آگے آ جاؤ صاحبزادہ صاحب، فلاں پیر صاحب کا بیٹا آگے آ جاؤ، خطیب صاحب کا بیٹا آگے آ جاؤ، نہیں، وہاں دیکھا جائے گا اعمال کو۔ اس لیے کہتے ہیں ان اللہ رتب الجزاء علی الاعمال لا علی الانساب، اللہ رب العزت نے جزا و سزا کا جو نظام بنایا ہے وہ اعمال کے اوپر بنیاد ہے، اس کی نسب کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے۔ اعمال جس کے اچھے ہیں، اخلاق جس کے اچھے ہیں، کردار جس کا اچھا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ۔ اور دیکھیے صحابہ کرام اس تلاش میں ہوتے تھے، اس جستجو میں ہوتے تھے کہ اللہ کا محبوب عمل معلوم ہو جائے ہم بھی وہ کریں گے، اللہ کا پسندیدہ عمل کا ہمیں پتہ چل جائے
کہ کون سا عمل اللہ کا پسندیدہ ہے، کون سا عمل اللہ کا محبوب ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ اور ہی دیکھیں نا، 2-4 صحابہ کرام بیٹھے ہیں آپس میں یہی بات کر رہے ہیں کہ جی پتہ چل جائے کہ اللہ کا محبوب عمل کون سا ہے، ہم وہ ضرور کریں گے۔ ہم تو 2-4 بندے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری گپ شپ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں گپ شپ کہتے ہیں۔ آپ کا موبائل کون سا ہے جی، نیا ہے، کتنے لاکھ کا ہے، کتنے ہزار کا ہے۔ کل ہی مجھے ایک میرے شاگرد ہیں، ان کا فون آیا، مجھے دعا فرمائے میرا موبائل گم ہو گیا جی، کوئی میں خالی 1.5 لاکھ کا موبائل تھا۔ مولانا صاحب ہیں کیا ہیں، اب یہ نہ سمجھیں وہ پرانے والے مولانا ہیں اب یہ نئے مولانا ہیں، 2-2 لاکھ کے موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے دعا فرمائے۔ میں نے کہا دیکھو بات یہ کہ بھائی اتنا مہنگا موبائل پاس رکھنا ہی نہیں چاہیے، گم ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے، آپ دعائیں کرتے پھرتے ہلکا پھلکا ضرورت کی چیز ہے بھائی، کوئی 5-4 ہزار روپے کا موبائل ہو، گم بھی ہو جائے آدمی کی کوئی بات نہیں، غم ہی نہ کرے آدمی، پریشانی ہی نہ ہو۔ لیکن پھر میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی آفت بلا بیماری ساتھ لے کے چلی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جان کا جو نقصان ہوتا ہے وہ مال پر آتا ہے، اس لیے میں نے کہا غمگین نہ ہو، کوئی بڑی آفت آنی ہوگی، وہ موبائل اسے لے کے چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا اعمال کی طرف دیکھیں، صحابہ کرام دیکھیں بیٹھتے تھے، اعمال کی بات ہوتی تھی، اخلاق کی بات ہوتی تھی، کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے، تاکہ ہم وہ عمل کریں، اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ قول اور فعل کا تضاد، یہ حرکت اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پھر آگے بتایا، اب دیکھیے کہ صحابہ کرام سے یہ کہنا کہ جی تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر آگے عمل نہیں کرنا۔ صحابہ کرام تو جو بھی بات کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، الحمدللہ۔ کچھ منافقین بھی ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ بھائی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بتاؤ تو صحیح کون سا یا جن کے ایمان میں کچھ کمزوری ہوتی تھی۔ دیکھیے ایمان بنتے بنتے بنتا ہے، ایمان بنانا پڑتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تو ایمان میں داخل ہو گئے، جیسے ہی پودا آپ نے لگایا ایمان کلمہ پڑھ کے، اب اس کو پانی دینا پڑے گا، اب اس کو یاد رکھیے پانی دینا پڑے گا، آگے اس میں کھاد ڈالنے کی ضرورت پڑے گی، گوڈی کرنے کی ضرورت پڑے گی، پھر وہ درخت بنے گا، پودا پھل آئے گا اس کے اوپر۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب اس ایمان کی آبیاری ہے، اسی سے پھلے گا پھولے گا، ایمان ترقی کرے گا۔ تو اگلی آیت میں یہ بتایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ کو کون سا عمل محبوب ہے۔ فرمایا جہاد، اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ صفا، کہ جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے جہاد کرتے ہیں، اور صف بھی کأنہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف بندی، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کو 2 صفیں بہت پسند ہیں، ایک جہاد کی صف بندی کرتے ہوئے مجاہدین جب صف باندھتے ہیں، اور ایک نماز کی صف بندی۔ اس لیے صف سیدھی ہونی چاہیے، تب اللہ کو زیادہ پسند، آگے پیچھے نہیں۔ اور یہ صف ہم نماز میں اعلان، نماز سے پہلے اعلان کریں صفیں درست کر لیں، سیدھی رکھیں، بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈسپلن ہے، کیا ہے؟
صف بندی جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضور جب اقامت ہوتی تھی تو حضور تیر لے کے سب کو، کسی کا جو تھوڑا آگے نکلا ہوتا تھا پیچھے ہو جاؤ. ہمارے ہاں اقامت کے بعد امام اللہ اکبر نہ کہے تو پھر وہ امام ہی نہیں رہے گا. اب امام جو ہے نا بھائی تیر لے کے یا ڈنڈا لے کے کوئی آگے صف میں جو ہے نا نکلا ہو تو اس کو پیچھے کر کے یہ کیسا امام ہے؟ اقامت کے بعد اللہ اکبر نماز شروع ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں دین کی پوری تفصیلات کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم صرف یہ دیکھیں. آپ لوگوں کہتے ہیں نا مولوی دہشت گرد ہیں، خطرناک لوگ ہیں. نہیں، دہشت گرد تو آپ ہیں مقتدی. آپ کی اتنی دہشت ہمارے اوپر ہے کہ ہم بہت ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں آپ کی وجہ سے کہ بھائی مقتدی ناراض ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ بتا بھی نہیں پاتے بعض مرتبہ کہ مقتدی ناراض ہو جائیں گے، اور مقتدی اتنے نازک مزاج ہوتے ہیں کہ کیا بتاؤں. اور ناراض ہونے کی وجہ تلاش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے ایسے جو نا وہ شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں. ہمارے پورے لاہور میں، پاکستان میں ہمارے شاگرد ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، فلاں ہیں. ایک مقتدی نے تو ایسی شکایت پیش کی یہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں کہ جی ہمارا جو امام ہے وہ سجدے میں جب ہوتا ہے تو وہ اس کی ٹانگیں نہ زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی، پاؤں اس کے اٹھے ہوتے، پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جب میں نے تو اسے اتنا ہی پوچھا کہ آپ خود سجدہ نہیں کر رہے تھے؟ مقتدی کی توجہ دیکھیں، اپنے سجدے کے بجائے امام سجدے میں گیا وہ اس کی ٹانگوں کو، پاؤں کو دیکھ رہا ہے کہ اوپر اٹھے ہوئے گئے. کیونکہ مقتدی کی دلچسپی یہ ہے کہ امام کو مسجد سے نکالنا ہے، سجدہ کرنا مقصود نہیں ہے. مسجد آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں تو کہتا ہوں ہر مسجد آنے والا نمازی نہیں ہوتا. کچھ تو جوتے چرانے بھی آتے ہیں، کچھ تو دوسروں کے پاؤں دیکھنے بھی آتے ہیں کہ ان کی نماز ہوئی کہ اپنی ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو جانے دیں. اللہ محفوظ فرمائے. کون سا عمل اللہ کو محبوب؟ جہاد، صف بندی. یاد رکھیے صف بندی. حضور یہ اعلان ہم تو عربی میں نہیں کرتے، ویسے اعلان تو بھائی استووا وتراصوا، تو صفیں سیدھی رکھو، جوڑے رکھو، بیچ میں کوئی خلا نہ رہنے دو. واعتدلوا، یہ صف بندی کیا مطلب؟ یہ کہا نا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال، لڑائی کرتے ہیں، صفن، صف بندی کرتے. کیا مطلب؟ منظم ہو کے، نظم کے ساتھ. کتنے یاد رکھیے کأنہم بنیان مرصوص، ایسے جو ہے نا بھائی نظم کے ساتھ کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، جان نثاری کے ساتھ، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے. جو یاد رکھیے ایسے ہی مجاہدین ہوتے ہیں بھائی جن کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں شکست کھا جاتی ہیں. اب دیکھیے وہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یہ جو حماس والے اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں جی، یہ جہاد صحیح ہے جی؟ بھائی انتہائی جیسے کہتے ہیں نا پیور خالص جہاد ہے. کیونکہ کہیں کوئی تھوڑا بہت شبہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو وہ جہاد نہیں ہوتا. یہاں تو ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف یہودی ہیں، پیور جہاد ہے، خالص جہاد ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے بیچ میں کوئی مسلمان بھی آ جاتے ہیں، خالص اور پیور جہاد. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں یہ حماس والے، حماس ویسے عربی میں کہتے ہیں بہادر، ان کی بہادری تو ساری دنیا مان گئی. وہ جو قرآن نے کہا تھا سیسا پلائی دیوار بن کے جو ہے نا بھائی لڑتے ہیں، کمال. یہی لوگ، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اس وقت روئے زمین میں سب سے پیور جہاد حماس والے کر رہے ہیں وہاں پر یہودیوں کے ساتھ.
وہی اللہ کے محبوب ہے. بھائی اسرائیل والے سکتے میں ہیں، ان کی فوج سکتے میں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اتنا ڈیفنس، اور یاد رکھیے سیکورٹی کا نظام، امریکہ نے ان کو ڈیفنس نظام دیا ہوا ہے جی، کہ میزائل جو ہے نا اپنی جگہ سے حرکت کرے تو اس کو جو ہے نا بھائی کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے پاس نظام ان کو دے دیا گیا. بھائی یاد رکھیے اگر امریکہ ان کی حمایت نہ کرے، ہمارا جو بڑا پیارا دوست ہے امریکہ، اگر اسرائیل کے پشت پہ نہ وہ ان کی مدد نہ کرے، ایک ہفتے کے اندر اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. صرف ایک ہفتہ. اس کے باوجود اب ہم ان کو سمجھا کے تھک گئے، امریکہ بھائی کو بھی، کہ بھائی جان باز آ جاؤ، افغانستان میں جو پھینٹی لگی ہے اور جو جوتے پڑے ہیں وہ کافی نہیں. وہ افغانی جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کو تو بھائی یاد رکھیے کھانا بھی نہیں آتا، ان کو تو لباس پہننا بھی نہیں آتا، ان کو تو پٹھان کچھ بھی نہیں آتا، سپر پاور کو ایسے جوتے مارے کہ اس صدی کا معجزہ رونما ہو گیا. اس کے بعد اب یہودی اسرائیل جو ان کا شاگرد ہے، پٹھو ہے ان کی ناجائز اولاد ہے، حماس والوں نے ان کو ایسا سبق سکھا دیا کہ ان کے گھروں میں گھس گئے. تصویر اخبار میں ایک ان کے میجر جنرل کی تصویر آئی، وہ اس کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو مجھے اپنے یہ پوش علاقوں کے نوجوان یاد آ گئے. آپ دیکھتے ہیں پوش علاقوں میں جو نوجوان ہیں بھائی وہ جنگیاں پہن کے پھر رہے ہوتے. اور بھائی پورا لباس پہن کے پھرا کرو. سڑکوں میں جو نا بھائی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھیے لباس مختصر اور مختصر یہ کافروں کا کام ہے. ہمارے ہاں اتنا شارٹ لباس نہیں ہوتا. لباس کے بارے میں بھی ہے کہ پورے جسم کو ڈھانپے. تو کبھی کبھی کہیں پوش علاقے سے گزرنا ہوتا ہے، وہ نوجوان جو ہے نا وہ زانوں تک وہ جنگیاں پہن کے پھر رہے ہوتے، سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے. دیکھو بھائی عبرت حاصل. دیکھو میں اخبار دیکھتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں بھائی، سوچتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. وہی چیزیں ہمیں نظر آ جاتی ہیں. پکڑ کے ان کے یاد ہے ان کے وزیر دفاع کے گھر میں گھس گئے جا کے مجاہدین. ان کا سارا ڈیفنس کا نظام کیا ہو گیا بھائی؟ کہتے ہیں ٹیکنالوجی ہار گئی اور ایمان جیت گیا. بھائی ایسے ان کی پٹائی کر دی. وہ برطانیہ کے وزیر خارجہ کو دوڑتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سائرن بجا تو وہ خانے میں پناہ لینے کے لیے. ایسے انتہائی بزدل لوگ ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھیں مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ موت کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں موت کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ہاں موت کا معنی یہ ہے کہ بھائی یاد رکھیے روح کا جسم سے الگ ہونا، الگ ہونے کے بعد یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں دیکھنا، یہ عالم ہے، اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہونا، دوسری دنیا میں منتقل ہونا. ہمارے ہاں تو یہی ہے، دوسری دنیا میں منتقل ہونا. یہ ایسے ہی جیسے ایک محلے سے دوسرے محلے میں کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے، شفٹ ہو گئے. اس میں پریشانی کی کیا بات؟ وہ یہودیوں کا اس پر ایمان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مر گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا. جو کمایا تھا، جو جمع کیا تھا وہ تو رہ گیا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. کافر اس لیے یاد رکھتے ہیں مرتے وقت بہت بدحواس ہوتے ہیں. مسلمان، اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کی نشانی یہ کہ مرتے وقت اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا سے، اس سے بہتر جہان کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ منتقل. ایک آدمی ٹاؤن شپ میں رہتا ہے، وہاں سے ڈیفنس منتقل ہو رہا ہے، وہ روئے گا یا ہنسے گا؟ تو ہنسے گا. ہونٹوں پہ تبسم، مسکراہٹ ہوگی، مزہ آئے گا. قبر سے لے حشر تک جو ہے نا یہ ایک اور جہان ہے، عالم برزخ جسے کہتے ہیں. اس کے بعد عالم آخرت، وہ پھر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے.
یہ قبر میں کہتے ہیں نا عذاب ہوتا ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں دیکھیے نا بھائی، جیل منتقل کرنے سے پہلے مجرم کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ حوالات میں۔ یہ قبر کافروں کے لیے حوالات اس کے بعد پھر مقدمہ قائم ہوگا ان کے اوپر قیامت کے دن، پھر جیل، جہنم، جیل بھیج دیا جائے گا ان کو۔ مسلمان کے لیے ایک محلے سے دوسرے محلے میں منتقل ہونا، شفٹ ہو گئے، اچھے محلے میں، بہتر محلے میں منتقل ہو گئے، وہاں زندگی گزاریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان سے سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد اس کو لٹایا جائے گا، جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ دیکھا، اور پھر ان کو جو ان کا محل جنت میں ہے وہ ان کو دکھایا جائے گا، ابھی صبر کرو، قیامت قائم ہو جائے گی، تمہیں وہاں بھیج دیں گے۔ جی، ہم کیوں ڈریں؟ اس لیے مجاہد کبھی نہیں ڈرتا۔ قرآن نے بھی کہا کہ جو بھائی سیسا پلائی ہوئی دیوار، جان نثاری کے ساتھ، نظم کے ساتھ صف بندی کر کے ایسے کہ وہ ان صفوں کو توڑ نہ سکے، دیکھا ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی، سیکورٹی نظام ناکام ہو گیا، ان کے اندر گھس گئے، ابھی تک ان کے اندر مارتے جا رہے ہیں، ان کو مارتے جا رہے ہیں، پٹائی کی پینٹی لگائی جا رہی ہے، اور ہم ادھر بیٹھ کے خوش ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ طبیعت آج کل بہت حشاش بشاش ہے، آج کل چائے پیتے ہیں اس کا بھی مزہ آ رہا ہے، کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی دوسری طرف شہید بھی ہو رہے ہیں، لازمی بات ہے، قرآن نے کہا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ فرمایا کہ بھائی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کا مال لے لیا ہے، سودا کر کے خرید لیا ہے، بدلے میں کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ آپ ہی ماریں گے، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل بھی کریں گے کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، ویقتلون، اور قتل ہوں گے بھی، قتل کیے جائیں گے، جان لیں گے بھی اللہ کے لیے، جان دیں گے بھی، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے۔ اب ہم مسلمان کم از کم خوش ہو رہے ہیں، یاد رکھیے کہ کافر اتنے ناراض ہیں، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو، جو ہمیں پٹیاں نوجوانوں کو پڑھاتے تھے نا، یہ سیکولر طبقے کے، اچھا مجھے بڑا لطف اس وقت آیا کہ ہمارے ہاں بھی ان کے کچھ انڈے بچے ہیں پاکستان میں، یہ بھی سکتے میں کیا ہیں، وہ میڈیم میں ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو ہے نا بھائی جو نا وہ اسرائیل کا جو سیکورٹی نظام کو بریچ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں یہ اسرائیل اور موساد نے خود موقع دیا جی۔ ہنسی آتی ہے، ہنسی چھوٹتی ہے، بلکہ ہنسا چھوٹتا ہے۔ کہتے ہیں جی انہوں نے خود موقع دیا کہ بھائی ان کو آنے دیں، پٹائی کرنے دیں، مارنے دیں۔ ہاں جی، کیا توجیہ پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے جو نا منافق ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس 21ویں صدی میں، یاد رکھیے کہ یہ ان کافروں یہودیوں کے ساتھ مجاہدین نے ایسا کیا، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھیں نا، وہ مجھے تو وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں وہ موساد والے ساری دنیا کی خبریں اکٹھی کرتے ہیں، جو ان کی ایجنسی، خفیہ ایجنسی ہے، ان کے ناک کے نیچے حماس والے کیا تیاری کر رہے تھے، یہ ایک دن کی تیاری نہیں تھی۔
اس کا ان کو پتہ نہیں چلا. اس لیے ہمارے کامریڈ جو ہیں بھائی یاد رکھیے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا کا نظام ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ان منافقین کو خدا پہ یقین نہیں ہے. وہ تو ہے ہی کافر یہودی، لیکن منافق ادھر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا ایسا نظام تھا جی، فلاں تھا جی، ساری ان کی ٹیکنالوجی زمین بوس ہو گئی مجاہدین کے ہاتھوں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب بندے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے خود یہ کیا، وہ خود جانتے دیکھتے بالتے. جی مجھے پھر وہ شیخ سعدی والا لطیفہ یاد آ گیا جی. ایک نجومی تھا، توجہ سے میری بات سنیں، شیخ سعدی بڑا دانا آدمی، بڑا فارسی کا ادیب ہے، عالم فاضل بھی ہے. ایک نجومی بازار میں بیٹھ کے لوگوں کو یاد رکھیے بتا رہا تھا ستاروں کے آسمان میں ستارے، تمہارے ستارے گردش میں ہیں، تمہارے ستارے نحوست میں ہیں جی، تمہارے یہ آسمان کی باتیں کر رہا تھا. شیخ سعدی کہتے ہیں بیان ہی اسی وقت اس کے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ایک آدمی بدماش موجود تھا. کیا تھا؟ ایک بدماش آدمی اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں ایک مرد ایک عورت دونوں سمجھ گئے کہ نہیں، بیٹھ کے گپ شپ کر رہا تھا، اور یہ بازار میں بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. حالانکہ اپنے گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کو خود اس کا پتہ. اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں تو آسمانوں کی باتیں کیا ہمیں سمجھائے گا، تجھے تو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے. تیرے گھر میں کون بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے. یہ اسرائیل کے موساد سے اتنے سورے خوفزدہ ہیں، یاد رکھیے ان کے گھر میں حماس والے کیا کر رہے تھے خبر نہیں ہوئی. ادھر مقبوضہ کشمیر میں آ کے مشورے دیتے ہیں وہ ہندوؤں کو. اور میں اس موقع پر یہ مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی کہتا ہوں ہمت کرو بھائی. حماس کے جو وہ علاقہ ہے وہاں پر جو نا بھائی غزہ 23 لاکھ لوگ ہیں وہاں. کتنے آبادی کتنی؟ 23 لاکھ. 23 لاکھ کی آبادی، چھوٹی سی آبادی، لاہور سے بھی کم ہے. اور مقبوضہ کشمیر کی آبادی کتنی ہے؟ 1 کروڑ کی آبادی. اور اسرائیل اور امریکہ یہ سپر پاور ہیں، مل کے حماس نے ان کو تہس نہس کر دیا. اب ان کو بھی میں کہتا ہوں مقبوضہ کشمیر والوں کو آتے ہیں جو ان کے لیے دعا کریں. بھائی یہ دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں جہاں پر بندہ میدان میں اترے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اپنے مجاہدین کو میدان میں اتارنے کے بعد پھر وہ جو جھونپڑی میں بیٹھ کے دعا کی تھی دعا قبول ہوئی تھی. میدان میں پہلے اترنا پڑتا ہے. یہ مقبوضہ کشمیر کے میں کشمیریوں کو کہتا ہوں اب تو کچھ حرکت کرو. اب تو یاد ہے کہ ہمت کرو. یہ ہندو یہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہندوستان کو سپر پاور تو ہے نہیں بھائی. امریکہ کو افغانیوں نے بھائی یاد رکھے پھینٹی لگائی. اسرائیل کو جو نا ان کے شاگرد کو کنہوں نے، حماس والوں نے. اب تمہاری باری ہے بھائی، اپنے ایمان کو جھنجھوڑو بھائی. کشمیریوں یاد رکھو مفت میں پلیٹ میں رکھ کے کوئی آزادی نہیں ملتی. ہمت کرو. عبرت فاعتبروا یا اولی الابصار. آنکھوں والو، دل والو، عبرت حاصل کرو، تم بھی باہر نکلو. آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو حماس والوں نے جہاد کیا بڑی برکات ہیں جہاد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادِ، فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد میں ہے. کیا مطلب؟ اسلام کی عظمت کس میں؟ آج سارے مسلمان سرشار ہیں کہ ایک چھوٹا سا گروپ حماس کا مجاہدین کا انہوں نے بھائی اسرائیل کو لٹا دیا. اسلام کی عظمت سامنے آ رہی ہے، اللہ کی قدرت سامنے آ رہی ہے، اللہ کی مدد ایسا آتی ہے. اور یاد رکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح حدیث مسلم میں دوسری کتابوں میں موجود ہے، ان الجنت تحت ظلال السیوف.
جنت مجاہد کی تلوار کے سائے تلے. یہ جو کہتے ہیں جو مر گئے جی اتنے ہو گئے فلاں ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جنتی ہو گئے. یہ مجاہدین یاد رکھیے جو بچ جائیں گے وہ غازی ہوں گے، جو شہید ہوں گے وہ جنتی ہو جائیں گے. ان الجنت تحت ظلال السیوف، جنت مجاہد کی تلوار کے سائے تلے. 10 سال مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیرت پڑھ لیں، کسی کو کوئی بھی کتاب جو آپ کو پسند ہو پڑھ لیں. 10 سال حضور یا تو میدان جنگ میں تلوار لے کر رہے، یا یاد رکھیے مدینہ میں جہاد کی تیاری میں مصروف رہے. 10 سال کی زندگی حضور کی. اب ہم مسلمان حضور کی وہ 10 سال کی زندگی میں سے جو آسان ہیں جی، جو ہمیں پسند ہے وہ نکال کے وہ کر رہے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعض حصے کو مانتے جو آسان پسند ہیں، جو نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ذرا مشکل، ذرا بوجھل، ذرا بھاری. حضور کی زندگی کا بھی ساتھ بھی ہم یہی کرتے. ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول میں بڑے جوش ہوتا ہے، جلسہ کرتے ہیں، لیکن وہ 10 سال کی زندگی کا جو نچوڑ ہے، یا جہاد کے میدان میں یا جہاد کی تیاری میں، اس کو تو ہم بھول چکے. مسلمان ملکوں میں یاد رکھیے جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو حماس کی حمایت کرنے کے لیے بھی وہ الفاظ کا انتخاب کرنے میں بھی ڈرے ہوئے. اچھا بات یہ ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. دیکھیں اسلام کی عظمت جہاد میں پوشیدہ ہے. ہوا کیا تھا، امریکہ کئی سال سے لگا ہوا تھا کہ یا متحدہ عرب امارات فلاں جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب کے اوپر فوکس کر رہے تھے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ کو بھی اسرائیل کے ساتھ صلح کروا کے ان کے سفارتی تعلقات بحال کیے جائیں. مودی جو بڑا سخت ناراض ہے، مرنے والا ہے عنقریب غم کی وجہ سے. کیوں؟ اس کی وجہ بھی دیکھیں آپ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اس کی حمایت کی، اسرائیل کی حمایت کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا صلح کروا کے مودی نے پچھلے دنوں یہاں کانفرنس کروائی تھی ہندوستان کے وہ جو وزیر اعظم نے. ان کا پروگرام یہ تھا کہ ہندوستان کا مال جائے گا یہاں سے متحدہ عرب امارات جہازوں کشتیوں کے ذریعے، وہاں سے سعودی عرب کے ذریعے جائے گا اسرائیل. صرف سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں گے نا. اسرائیل سے سارے یورپ میں ہندوستان کا مال جائے گا. یہ سی پیک کے مقابلے میں انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی. اللہ ان حماس کے مجاہدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس سارے پروگرام کو برباد کر کے رکھ دیا. اب سعودی عرب نے یاد رکھیے جو مذاکرات چل رہے تھے کس کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ان کو ختم کر دیا. اب وہ جو سی پیک کے خلاف وہ ایک راستہ بنا رہے تھے یورپ تک پہنچنے کا، اپنا مال وہ سارا درہم برہم ہو گیا. بھائی جان جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا حماس والوں نے کر دیا. اور جو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا تھا. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ اخباروں میں ہمارے نوجوان نہ سنتے رہتے ہیں گریٹر اسرائیل، یہ گریٹر اسرائیل کا مطلب ہی ہے کہ وہ اسرائیل کے جو یاد رکھیے علماء ہیں یہودی وغیرہ، ان کی سوچ یہ ہے کہ اسرائیل کو مدینہ تک پھیلانا ہے. کہاں تک؟ مدینہ تک پھیلانا ہے. مدینہ تک ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں تک یہ اسرائیل ہے، یہودیوں کا ملک ہے. لیکن اب مجاہدین نے ان کو یاد رکھیے، اب ہمارے ہاں کہتے ہیں نا 2 ریاستی نظام مسئلے کا حل ہے. مسئلے کا یہ حل نہیں ہے. آپ کے گھر پہ قبضہ ہو جائے، آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کے 2 حصے کیے جائیں، ایک میں بدماش رہے، ایک میں ہم رہیں. مسئلے کا حل یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے وہاں سے. اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو بن گوریان ایئرپورٹ ہے وہاں سب سے زیادہ رش ہے بھاگنے کے لیے وہاں سے.
بزدل ہیں، موت سے ڈرتے ہیں. کوئی ایک آدھ راکٹ آ کے گرا ہے یہ ان کی ایئرپورٹ پہ، میرا خیال اب دیکھنا 5000 میزائل پھینکے، ان کا سسٹم مفلوج ہو گیا. ان کا سسٹم ایک میزائل کی طرف بھاگ رہا پکڑنے کے لیے، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، 5000 اکٹھے بھیج دیے. اور پھر وہ جو پیراشوٹ میں آ کے ان کے بیچ میں اتر گیا، وہ جشن منا رہے تھے. بھائی ہمارا جو فائدہ ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا. جو ہندوستان جو ہے نا بھائی، متحدہ عرب ہمارا، سعودی عرب سے اسرائیل، وہاں سے پھر آگے یورپ تک جانے کی، وہ سارا راستہ کھوٹا ہو گیا، آئندہ پھر زندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی پیک کے خلاف جو پاکستان میں ایک وہ پروگرام اس کے خلاف یہ چل رہا تھا، امریکہ، اسرائیل، ہندوستان مل کے سعودی عرب پہ، ہمارے اوپر بھی دباؤ آ رہا تھا پاکستان کے اوپر، اسرائیل کو تسلیم کرو، سفارتی تعلقات قائم کرو. وہ دباؤ بھی ختم ہو گیا. یہ جہاد کی برکات ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی مجاہدین ہیں حماس کے، یاد رکھیے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ساری امت کی طرف سے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. باقی اسلامی ممالک کیا تھے، امریکہ تو آگے ہو سکے میں اسلحہ بھی دے دیں گے، فوجی بھی دے دیں گے، بحری بیڑا بھی دے دیں گے. کوئی مسلمان ملک اٹھے کہ اگر آپ دے دیں گے تو ہم بھی دے دیں گے؟ ہے کوئی اسلامی ملک؟ اگر میں وزیر اعظم ہوتا، خدا نہ خواستہ، میں تو وہاں پیغام بھیجتا کہ جی ہمارے جو میزائل ہیں، غوری میزائل، ایٹم بم تل ابیب کی طرف آ رہے ہیں. اگر تم نے غزہ پر حملہ کیا، بمباری کی، بچوں کو، عورتوں کو، بے گناہ لوگوں کو اگر تم نے قتل کیا، تمہاری خیر نہیں ہے. کیونکہ وہاں ہمارے جو غوری میزائل ہیں ان کا رینج تل ابیب تک ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، اسرائیل تک ہے. ہماری یہ جو یاد رکھیے مسلمانوں کی جو فوجیں ہیں، ترکی کی فوج ہے، بڑی اچھی فوج ہے، پاکستان کی، فلاں کی، کوئی 10-20 ہزار ہی فوجی نکالیں، مجاہد بنا کے بھیج دیں. میں وزیر اعظم ہوں تو میں یہی کرتا کہ بھائی امریکہ تمہاری حمایت کرتا ہے، ہم مسلمانوں کی حمایت کریں، آؤ لڑیں. ہم تو جہاد کے لیے بھائی تیار رہنے والے لوگ. ترکی یاد رکھیے کچھ وہ تو قریب ہی ہے ان کے، لیکن ترکی والوں نے بھی کوئی ہمت نہیں دکھائی. لگتا ہے یہ کہ جو ہمارے حکمران ہیں نا بھائی، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. عوام جو ہے، عام مسلمان الحمدللہ ایمان سے لبریز ہے. ہر مسلمان کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے. لیکن ہمارے حکمران یاد رکھیے خدا سے نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. حماس کے خراب ہو چکے ہیں، زندہ ہیں کہ نہیں؟ غزہ میں زندہ ہیں، فلاں جو مغربی کنارے میں زندہ ہیں. حضور نے تو فرمایا، قرآن نے بھی کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کا درد محسوس کرے. نہیں کرتا. اب دیکھیے نا بازو میں درد ہے، یہ بازو محسوس نہیں کرتا تو کہا جاتا کہ یہ بازو کیا ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا. ہمارے حکمران فالج زدہ ہو چکے ہیں، روحانی طور پر ان کے اوپر فالج گرا ہوا ہے. مسلمانوں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے. مایوس کیا ہے سعودی عرب کی حکومت نے بھی، ترکی نے بھی، پاکستان نے بھی، ملیشیا نے. فوج ہے ان کے پاس، اسلحہ ہے، پیسہ ہے. $8 ارب امریکہ نے دیے، جنگی اسلحہ دے رہا ہے. ایک بھی مسلمان ملک ہمت نہیں کر رہا کہ بھئی ہم بھی دیں گے. چلو ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم اسلحہ دیں گے. سعودی عرب کہے کہ بھئی ہم کیا دیں گے، ڈالر دیں گے. نہیں. اور پھر جنگی جرائم یاد رکھیے، غزہ جو ہے اس کی پانی بند، غذا بند، بجلی بند. اور پھر یورپی ملکوں کی منافقت، ڈبل سٹینڈرڈ وہ سامنے آ گیا. یاد رکھیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ غازی بروتھا ڈیم نہیں بن رہا تھا. لیکن اب ہمارے نوجوانوں کو پتہ نہیں، ڈیم بن رہا تھا تو یہاں ڈیم پانی سے بجلی بنانے کے لیے ڈیم بن رہا تھا، اور مغرب ملک امریکہ ڈیم نہیں بنانے دے رہے تھے کیونکہ وہ آئی پی پیز. ہاں جی، ڈیم سے پانی سے بجلی بنے تو $3 یونٹ، $4 یونٹ آتی. اب جو ہے نا بھائی پیٹرول ڈیزل سے بنائے تو 54-55 یونٹ. یہ سارے ان کے بندے ہیں، یہ آئی پی پیز والے.
IMF ساری شرطیں لگاتا ہے، اس سے پیسے نکالو، اس سے نکالو. یہ IMF ایک شرط کیوں نہیں رکھتا کہ IPPs کے ساتھ معاہدے ختم کرو؟ ایسا نہیں ہم بھی کوئی سادہ لوگ، نہیں، الحمدللہ ہمیں دنیا کی بھی سمجھ ہے. یہ ایک شرط کبھی کسی نے IPPs کے ساتھ معاہدہ ختم کرو، اسی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے سارا طوفان آیا، یہ کسی IMF نے، ورلڈ بینک نے کبھی کہا ہے؟ کیونکہ یہ ان کے بندے ہیں. غازی بروسا ڈیم بن رہا تھا، بجلی پانی سے بنائیں گے، تو وہاں پر یاد رکھیے سب سے بڑا اعتراض کیا ہوا کہ وہاں پر درخت ہیں، ان درختوں میں پرندوں کے گھونسلے ہیں، پرندے کہاں جائیں گے؟ ہاں جی، اگر آپ وہاں ڈیم بنائیں گے تو پرندے کہاں جائیں گے؟ جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. اس لیے حکومت، اس وقت کی حکومت نے یہ کیا کہ ان پرندوں کو، ان کے گھونسلوں کو اٹھا کے دوسرے جو ہے نا درختوں میں رکھ کے دوسری جگہ ان کی تصویریں بنا کے ان کو دے دیا، تب یہ ڈیم بنانے کی اجازت ہوئی. پرندے کے گھونسلے کی تو فکر ہے، لیکن غزہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، بچے، عورتیں، بچیاں، مرد، عورتیں، نہتے مسلمان، ان کے بارے میں مغرب اور یورپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا فتویٰ جاری کریں نا. اب بھی انتہائی بد کردار لوگ ہیں یہ امریکہ والے، یہ یورپ والے. یہ جانوروں کے حقوق تو مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتے. اب آخر میں ہم دعا ہی کریں گے کہ اللہ رب العزت حماس والوں کی جدوجہد کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت دے. جو جہاد کے میدان میں موجود ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے. اور پوری امت کے اندر یا اللہ بیداری پیدا فرما. یہ اقبال نے جو یاد رکھیے کہ وہ جو لکھا ہے نا کہ امت کی بیداری سے ہی کافروں کو اور ابلیس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. نوجوانوں کو اللہ بیدار کرے اپنے دین کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے، ایمان کے ساتھ وابستگی، اسلام کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے. یاد رکھیے دین کی صحیح سمجھ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.